السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پر شہری سندھ کے بعد اس آنے والے 24 دسمبر کو مہاجر کلچرل ڈے منانا نہ بھولیے گا، اور اپنی آئیڈینٹی کو یاد رکھنا، اس کو سیلیبریٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس 24 دسمبر کو اپنے گلی محلوں کے اندر اس کو سیلیبریٹ کریں، مٹھائیاں بانٹیں، روشنیاں کریں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے گھروں کے اندر ایک دن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کی مالی حالت جو کہ خراب کر دی گئی ہے، برباد کر دی گئی ہے، اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے ٹریڈیشنل کھانے بنا کے اپنے بچوں کو کھلائیں تو ضرور کھلائیے گا، اگر آپ کی مالی حالت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر آپ کی مالی حالت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس دن آپ اپنے پوشاک پہنیں گے جو آپ کے آباء و اجداد پہنتے تھے تو ضرور پہنیے گا۔ اور اگر ابھی دونوں کام نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کے اندر حالات نے اور خاص طور پہ سندھ کے اندر مہاجروں کے استحصال نے اس چیز کی اب اجازت نہیں دی، تو کچھ نہیں کر کے 10-15 منٹ اپنے بچوں کو بٹھا کے ایز اے بزرگ ان کو یہ ضرور بتائیے گا کہ مہاجر کون ہے، ہم مہاجر کیوں کہلائے، ہم آج تک مہاجر کیوں کہلاتے ہیں۔ ان کو یہ ضرور بتائیے گا کہ کس طرح آپ کے آباء و اجداد نے پاکستان بننے کے وقت لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی اور اف تک نہیں کی۔ کہیں پاکستان کھپے لگانے کا نعرہ لگانے کا آپ نے وہ نہیں، دھمکی نہیں دی کہ ہم نہیں لگائیں گے۔ کس طرح آپ کے بزرگوں نے کروڑوں اربوں ڈالرز کی پراپرٹیاں پیچھے چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ ہم جائیں گے پاکستان میں آ کے بسیں گے، اور ہم سے کیے گئے وہ وعدے جو متروکہ املاک یا بعد میں متروکہ سندھ کے فارم میں کیے گئے، ہم میں اکثر بیشتر لوگوں کو اس پہ ان کے حقوق نہیں ملے، اور ایک رات اس کو ظرف کر دیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے 1974 کے اندر۔ ان کو بتائیے گا کہ ہم کوئی بھوکے ننگے نہیں تھے، ہم جب آئے تھے تو اپنی زمین متروکہ کے ساتھ لے کے آئے تھے۔ ان کو یہ ضرور بتائیے گا کہ کس طرح آنے والے مہاجروں نے اس حصے کو ہندوستان کے، جو کہ بعد میں پاکستان بنا 14 اگست 1947 کے بعد، آنے والے مہاجروں کے بزنس مینوں نے کس طرح پاکستان کی کو انڈسٹری دی، ایئر لائنز دیں، ہاسپٹلز دیے، بینکس دیے، انشورنس کمپنیز دیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ ان کو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے آنے والے مہاجروں نے نہ صرف کہ ملک کے اداروں کو مضبوط کیا بلکہ ان اداروں کو بھی مضبوط کیا جو پاکستان کی سالمیت کے ضامن ہیں۔ ان کو یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح آنے والے مہاجروں نے پاکستان کے بینکوں میں اپنے پیسے رکھائے تاکہ پاکستان آگے ترقی کر سکے، اور نہ ریٹرن میں کوئی جائیدادیں مانگی، نہ حقوق مانگے، نہ پریزیڈنسیز مانگی، نہ پرائم منسٹرشپس مانگی، بلکہ صرف پاکستان کو دیتے آئے۔ یہ بتانا ان کو اس لیے ضروری ہے اپنی نسلوں کو، تاکہ ان کو یاد رہے کہ پاکستان بننے کے وقت اور پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کر آج تک کس طرح آپ قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ کبھی کوٹا سسٹم آپ پہ مار دیا جاتا ہے، کبھی آپ پہ جو ہے کسی قسم کے اور آپریشنز کر دیے جاتے ہیں جس کے اندر آپ کے ہزاروں لاکھوں بچوں کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے اسلام آباد کے اندر اگر 10-12 لوگ شہید ہوئے، کس طرح کا واویلا مچا ہوا ہے، کس طرح میڈیا پہ پنجابی اینکر یا دوسرے ملکوں کے شہر و علاقوں کے اینکر آنسو بہاتے نظر آ رہے ہیں، مگر آپ کے مہاجروں کے 25,000 لوگوں کو صرف یہ کہہ کے کہ وہ دہشت گرد تھے، اس عزم کو جسٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ کس طرح آپ کے بچوں کو گاجر مولی کی طرح 1992 کے بعد کاٹا گیا۔ یہ چیزیں بتانا اس لیے ضروری ہیں کیونکہ آج اگر آپ ان کو یہ بات نہیں سمجھائیں گے کہ آپ کیوں پاکستان کی 5ویں قومیت یعنی مہاجر ہیں اور کیوں متروکہ کی زمین آپ کا حق ہے، تو کل آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو روہنگا میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو یہ کہہ کے تمہاری زمین کون سی ہے، ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، بے گھر کر دیا جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو مہاجر تب کہنا بند کریں جب سندھیوں نے آپ کو اپنی طرح مہاجر، اپنی طرح سندھی ماننا شروع کر دیا۔ وہ آج بھی آپ کو اردو سپیکنگ سندھی کہتے ہیں، چاہے آپ کتنی بھی سندھی بول لیں، چاہے پنجاب میں چلے جائیں وہ آپ کو اردو سپیکنگ پنجابی بولیں گے، یا پٹھان بھی آپ کو اردو سپیکنگ بولے گا، مگر اس کی زبان سے لفظ مہاجر نہیں نکلے گا۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے اس لیے لفظ مہاجر کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ اس لفظ مہاجر کو زندہ رکھنے کا خدا نہ خواستہ بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ کام کرنے کی سوچتے ہیں جو کہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، ہمارے اداروں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اور ہمارے اداروں کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جو KPK میں ہو رہا ہے، اور اس کا احساس جتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہم نے کیا ایسا تو ہم KPK الگ کر لیں گے۔ جو سندھ میں دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا بند کر دیں گے، اور جو پنجاب میں ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے پنجابی پاکستان سے باہر پاکستان فوج کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ اتنے ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی آج مہاجر قوم پاکستان کی سب سے بڑی وفادار ہے، اور آج بھی سب سے زیادہ ٹیکس دے کے، امن قائم کر کے،
قربانیاں دے کے اور اپنے درمیان سے ان لوگوں کو نکال کے کہ جنہوں نے پاکستان کے خلاف کام کیا، بار بار اس عزم کو ثابت کیا ہے کہ اس ملک کو بھی ہم نے بنایا تھا، اس ملک کو بچایا بھی ہم نے ہے اور بچائیں گے اور چلائیں گے۔ یہ تو خیر اب سمجھنے والوں کی مرضی ہے کہ وہ کب تک اس پہ ٹائم ضائع کریں گے اور اپنے اصل وارثوں کے ہاتھ میں اس ملک کی بگڈور نہیں دیں گے۔ یہ دن منانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو یاد رہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو یاد رہے کہ آپ مہاجر کیوں ہیں۔ تو مہاجر کلچرل ڈے 24 دسمبر کو منانا نہ بھولیے گا۔ جے مہاجر، پاکستان زندہ باد۔